گھنٹا بیگ خواجہ عبدالرؤف عشرت لکھنوی۔ سلطنت اودھ کی مغل فوج میں ایک مغل مرزا عنایت علی بیگ بھی تھے جو رسالے میں ملازم تھے۔ نہایت قد آور جوان، لہیم شہیم، گورے چٹے۔ اس زمانے میں سواروں کی تنخواہ قلیل ہوتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ 3 روپے مہینے کا سائس، گھوڑے کا دانہ، گھاس وغیرہ سب کا ان کو انتظام کرنا پڑتا تھا، اس لیے سواروں سے پیدل اچھے رہتے تھے۔ دوسری مصیبت یہ تھی کہ مرزا اس قدر وزنی تھے کہ کوئی گھوڑا سواری میں 2 مہینے سے زیادہ زندہ نہ رہتا تھا۔ اول تو خود بھی گراں ڈیل تھے، دوسرے فوجی اسلحہ جن کا زیب بدن کرنا لازمی تھا، خود، چہلتا، چارآئینہ، زرہ بختر، تلوار، ڈھال، نیزہ، قرابین، بندوق وغیرہ 2 من کا بوجھ یہ بھی ہو جاتا تھا۔ مرزا صاحب خوش خوراک تھے۔ عملے کی طرف جب کبھی تعینات کیے جاتے تھے تو کچھ آمدنی ہو جاتی تھی، لیکن بیچارے پیدل جاتے تھے۔ ایک دفعہ 10 کوس کا سفر کر کے کسی سرا میں داخل ہوئے تو بھٹیاری سے کہا کہ 2.5 سیر کی روٹی، آدھا سیر گوشت، چھٹانک بھر گھی لے کر کھانا پکاؤ۔ اس نے پوچھا آپ کے ساتھ کتنے آدمی ہیں؟ کہنے لگے 8 آدمی اور آتے ہیں۔ جب وہ کھانا پکا کر لائی، مرزا صاحب نے اکیلے بیٹھ کر ناشتہ کر لیا۔ بھٹیاری دیکھ کر حیران ہو گئی۔ آپ نے اسے بلا کر چپکے سے کہا، بھٹیاری، کسی سے کہنا نہیں، میں آدمی نہیں ہوں، جن ہوں۔ جو کچھ تم کہو گی میں تمہارا کام پورا کروں گا۔ کچھ کھانا اور بھی ہو تو لے آؤ۔ اس نے ڈرتے ڈرتے جو کچھ کھانا مسافروں سے ملا تھا اور کچھ گھر میں بچا تھا سب ان کے آگے رکھ دیا۔ مرزا صاحب سب نوشے جان کر گئے۔ نصیر الدین حیدر بادشاہ کے زمانے میں ایک مرتبہ کسی گڑھی کے راجا نے 2 برس سرکاری مالگزاری ادا نہ کی اور مضبوط قلعہ بنوا کر فصیل میں چاروں طرف روزن رکھوائے اور بندوقیں وغیرہ کثرت سے خرید کر فوج بھی فراہم کر لی۔ جب بادشاہی فوج اس جگہ کے راجا کو گرفتار کرنے گئی تو اس نے قلعے کا پھاٹک بند کر لیا اور روزن سے گولیاں برسانا شروع کی۔ 2 مہینے تک ساری فوج گھیرے رہی مگر کسی طرح قلعہ فتح نہ ہوا۔ مجبور ہو کر فوج واپس چلی آئی، لیکن اس کے 50 سوار اس جنگ میں کام آئے۔ اراکین سلطنت اس تشویش کی حالت میں مختلف تجویزوں پر غور کر رہے تھے۔ بادشاہ کو بھی بہت غصہ تھا۔ فوج کے تمندار، رسالدار، سپہ سالار سب دم بخود موجود تھے۔ مرزا عنایت علی بیگ بھی موجود تھے۔ ہاتھ باندھ کر عرض کی، اگر حضور فدوی کو تھوڑی فوج عنایت کریں تو حضور کے اقبال سے 10 دن میں قلعہ فتح کر کے راؤ کو قید کر کے لے آؤں۔ اس بات پر اراکین ہنسنے لگے اور بادشاہ نے غصے کی حالت میں فرمایا، اگر تم بھی ناکام آئے تو سر اڑا دیا جائے گا۔ مرزا نے کہا، حضور، میں نے اپنا خون معاف کیا، اسی وقت توپ دم کرا دیجیے گا۔ اہل دربار مرزا کی حماقت پر ہنستے تھے اور کہتے تھے کہ اس دراز قد بے وقوف کی موت آئی ہے۔ پھر بھی بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کی سرکردگی میں فوج روانہ کی جائے۔ مرزا نے اپنے ساتھ 2 ہوشیار بڑھئی لیے اور فوج کے سپہ سالار بن کر روانہ ہوئے۔ قریب شام کے قلعے سے 2-3 میل کے فاصلے پر فوج کو ایک جنگل میں پوشیدہ اتار دیا اور آپ نے رات کو دونوں بڑھئیوں سے کہا کہ اس کے دونوں پٹ آرے سے کاٹ ڈالو۔ ابھی پو بھی نہ پھٹنے پائی تھی کہ پھاٹک کے دونوں پٹ کٹ گئے۔ سب سے پہلے پٹ ہٹا کر آپ تنہا قلعے میں داخل ہوئے۔ اہل قلعہ اس آفت سے بے خبر پاؤں پھیلائے سو رہے تھے۔ مرزا نے جاتے ہی راجا کو دبوچ لیا اور اس کے سپاہیوں سے کہا، اگر میرے پاس کوئی آیا یا مجھ پر کسی نے وار کرنے کا قصد کیا تو راجا کی جان کی خیر نہیں۔ اہل قلعہ اس دیو صورت انسان کو دیکھ کر ڈر گئے۔ اتنے میں مرزا کی فوج بھی قلعے میں داخل ہو گئی۔ قلعے والے کچھ بھاگ گئے، کچھ گرفتار ہوئے۔ فوج نے قلعہ لوٹ لیا اور راجا کو گرفتار کر کے بادشاہ کے حضور میں لائے۔ راجا نے بادشاہ سے معافی مانگی اور از سر نو معاہدہ کیا۔ بادشاہ نے اس خدمت کے صلے میں مرزا کو ایک ہاتھی مرحمت فرمایا اور ہاتھی کی خوراک اور فیل بان کی تنخواہ اپنے خزانہ عامرہ کے ذمے لے لی۔ مرزا بیچارے غریب آدمی تھے، ان کے گھر میں ہاتھی باندھنے کی جگہ نہ تھی، مشکل سے گزارا کرتے تھے۔ توانوں کرہن ہاتھی تو لے آئے مگر دوسرے دن اسے 3,000 روپے کا بیچ کر اور فیل بان کو ہاتھی کے ساتھ روانہ کر کے آپ اپنی ذات پر روپیہ اڑانے لگے۔ البتہ صرف ہاتھی کا گھنٹا جو اس کے گلے میں پڑا ہوا تھا اتار رکھا۔ مہینے 2 مہینے کے بعد بادشاہ کو پرچہ گزرا کہ مرزا نے ہاتھی بیچ ڈالا۔ چنانچہ بادشاہ نے استفسار حال کے لیے ان کو طلب فرما لیا۔ آپ نے ہاتھی کا گھنٹا اپنے گلے میں باندھ لیا اور اسی حالت سے شاہی دربار میں حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے پوچھا، مرزا، آج یہ خلاف انسانیت آپ کے گلے میں ہاتھی کا گھنٹا کیوں پڑا ہوا ہے اور ہاتھی کہاں ہے؟
دست بستہ عرض کی، حضور، ہاتھی میں خود ہوں، جس کے دم کے ساتھ ایک کنبے کا خرچ لگا ہوا ہے، پھر دو دو ہاتھی باندھ کر کیا کرتا؟ امیدوار ہوں کہ ہاتھی کا راتب اور فیل بان کی تنخواہ فدوی پر جاری رہے کہ اپنے کنبے کی پرورش کر سکوں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ 14 سیر آٹا اور سیر بھر گھی روزانہ کے حساب سے مرزا کو ہاتھی کی خوراک کے بجائے ملا کرے۔ مرزا نے بھی اپنی وضع کو مرتے دم تک نبھا دیا، یعنی زندگی بھر ان کے گلے میں ہاتھی کا گھنٹا پڑا رہا۔ اسی وجہ سے لوگوں نے ان کا نام عنایت علی بیگ کے بجائے گھنٹا بیگ رکھ لیا، اور محلے والے مرزا گھنٹا بیگ کہنے لگے۔ مرزا کا مکان حضرت عباس کی درگاہ کے پشت کی طرف زنانی درگاہ کے پاس ایک میدان میں تھا، اور وہیں کچھ کچھ چھوٹے مکان اور بھی بنوا لیے تھے، جو 2 روپے ماہوار پر اور بعض 1 روپیہ ماہوار پر اٹھا دیے تھے۔ حسن اتفاق سے ایک مرتبہ بارش اس کثرت سے ہوئی کہ شہر کے تمام کچے مکان گر گئے۔ مرزا کے مکانوں پر بھی بلا نازل ہوئی اور سب مکان خاک سیاہ ہو گئے۔ آپ نے اس کی لکڑی تو فروخت کر ڈالی، اور مٹی ہر آدمی کو 2 آنے روز پر دینا شروع کی، یعنی جس کو ضرورت ہو مرزا صاحب کو 2 آنا دے کر جتنی مٹی لے جا سکے لے جائے۔ محلے میں جن کے کچے مکان منہدم شدہ بن رہے تھے، ان سب نے مٹی خریدنا شروع کر دی۔ جب مٹی ختم ہو گئی تو آپ نے زمین کھدوا کر مٹی بیچنا شروع کی۔ اسی طرح آپ سال بھر تک مٹی بیچا کیے، اور اس میں مکانات کی قیمت سے زیادہ روپیہ حاصل ہو گیا۔ برسات میں وہی زمین گڑھیا بن گئی، اور آج تک لکھنؤ میں گھنٹا بیگ کی گڑھیا اتنی بڑی تھی کہ اس میں ہاتھی ڈوب جاتے تھے۔ اب بھی یہ کبھی خشک نہیں ہوتی، اور اہل محلہ کو اس سے بہت آرام ہے۔ آج تک اس میں دھوبی کپڑے دھوتے اور جانور پانی پیتے ہیں، چوپائے نہلائے جاتے ہیں۔ برسات میں یہ گڑھیا ایک تالاب بن جاتی ہے۔ ان کی دیکھا دیکھی مرزا اعظم بیگ تمندار نے بھی اپنا مکان کھدوا کر مٹی بیچ کر کشمیری محلے کے قریب ایک گڑھیا بنوائی تھی، مگر اس میں شاید وہ خوش نیتی شامل نہ تھی، کیونکہ یہ گڑھیا کچھ عرصے کے بعد پٹ کر بالکل صاف ہو گئی، اور اب مرزا اعظم بیگ کی گڑھیا ایک میدان ہے جس میں برسات میں قدرے پانی جمع ہو جاتا ہے، لیکن گرمی میں خشک ہو جاتی ہے۔ مرزا گھنٹا بیگ کی خوش نصیبی دیکھیے کہ ان کی گڑھیا درگاہ کے قریب آج تک موجیں مار رہی ہے۔ مرزا گھنٹا بیگ 80 برس کی عمر تک زندہ رہے، آخری عمر میں شاہی مسخروں میں شامل ہو گئے تھے۔ اس میں انہیں اچھی خاصی رقم مل جاتی تھی۔ مرزا صاحب بہادر بھی تھے اور خوش مزاج بھی، طاقتور ایسے تھے کہ املی کے 2 پھٹے ہاتھ سے چیر کر رکھ دیتے تھے۔ فن سپاہ گری سے بھی خوب واقف تھے، مگر افسوس ان کی زندگی کا آخری زمانہ بہت اسرت میں بسر ہوا۔ پھر بھی وہ نہ کسی کے قرضدار اور نہ کسی کے محتاج تھے، کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلایا، اپنی جائیداد بیچ بیچ کر کھاتے رہے، اور خانہ نشین ہو کر گھر سے باہر نہیں نکلے۔ دروازے پر ہمیشہ ایک پہرے دار نوکر رہا، شریفانہ آن بان سے زندگی بسر کی۔ ہاتھی کا گھنٹا ہمیشہ گلے میں پڑا رہا۔ امجد علی شاہ کے زمانہ سلطنت میں دنیا سے کوچ کیا۔